مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ سورت پڑھ لیتا ہے، صرف ایک بار پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معانی، حکمتی اور روحانی راز لیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہمارے دینی، دنیاوی اور اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے، یعنی کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے، قرآن کی تلاوت اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ایمان کی لذت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، ساری مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور تعلیم دینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، چاہے انسان اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو ناظرین، تصور کریں کہ اگر ایک آیت میں 20 یا 30 حروف ہوں تو انسان کو کتنی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی شخص روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ تلاوت کرے تو اس کے اجر کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے بھی باہر کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔
جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس سے تعلق انسان کو سکون، راحت اور شفا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب خود بندے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جو بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کا سبزہ اگاتی ہے، قلب اور جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم کا ہی امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء اور مفسرین پیدا فرمائے جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم اور معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے دولت سے بھر دیتے ہیں۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا کا پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا یابی کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ناظرین ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہترین مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ رزق کی تنگ دستی کو، مالی پریشانی کو ختم کرتی ہے اور انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط صفات کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ فراخی رزق کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسے غور اور توجہ سے سنیے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب آپ کو کوئی پریشانی یا رزق کی تنگی پیش آئے تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اپنا دوست بنا لے گا، اور اسی طرح غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے بھی یہ سورت انتہائی بہترین ہے۔ جو شخص ہر جمعہ بعد نماز عشاء مصلی پر بیٹھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ اسی طرح دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین، قرضے سے نجات کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کی افادیت علماء سے ثابت ہے کہ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی پریشانی بھی جاتی رہے گی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ کب، کس وقت، کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو سورہ مبارکہ کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ غربت و افلاس اور مالی پریشانی، رزق کی تنگی سب دور ہو جائے گی۔
اس کی تلاوت کرنے والے کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی اور انشاءاللہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی اور فرشتے اس کے گھر میں دولت کے انبار لگا دیں گے۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکے اور آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی شامت کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے اور پھر لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کر رہے۔ تو اس لیے آپ نے استغفار بھی لازم کرنا ہے، اور دن کے آغاز میں جو استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک پر عمل کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ محض تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سیکھنے میں کئی سال لگتے تھے، کیونکہ ہم ایک آیت سیکھ کر اس پر عمل کرتے اور پھر آگے بڑھتے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نہ صرف پڑھنے والے کے لیے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی باعث نجات ہے، اور قرآن سے دوری کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے، جو کہ سورۃ الفرقان میں یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق قائم رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس سورہ مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چل کر دنیا کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔